بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. القبلۃ یجب استقبال القبلۃ فی جمیع الصلوات الواجبہ وہی المکان الذی فیہ الکعبۃ المشرفہ. الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں اوقات نماز یومیہ کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی. اگر میں تمام مباحث کا خلاصہ کروں تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو صلاۃ نماز واجب ہیں ان کے کون کون سے اوقات ہیں ان کو تقریباً ہم نے بیان کیا کہ زوال شمس جیسے ہی ہوتا ہے تو ظہرین کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو عشاءین کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی فجر صادق ہوتی ہے تو نماز صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کر چکا تھا. ابھی کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے نوافل. کہتے ہیں نوافل یومیہ جو ہر روز کی نمازیں ہیں ان میں کچھ نوافل ہیں کہ بہتر ہے کہ ان کا انسان اہتمام کرے. نوافل یومیہ یعنی وہ مستحب نمازیں کہ جو ہر مومن کو پڑھنی چاہیے وہ تقریباً 43 رکعات ہے کہ جن کو جو انسان حضر میں ہے یعنی مسافر نہیں ہے اس کو پڑھنی چاہیے. ان کی تفصیل ذرا اس طریقے سے ہے کہ 8 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے جو نافلہ ظہر شمار ہوں گی، 8 رکعتیں ظہر کے بعد کہ جو نوافل عصر شمار ہوں گی، اور 4 رکعتیں نماز مغرب کے بعد کہ جو مغرب کی نوافل شمار ہوں گی، اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا نماز عشاء کے بعد کہ جو 1 رکعت شمار ہوگی. اسی طریقے سے 8 رکعتیں نماز شب یعنی تہجد کی، 2 رکعتیں شفع جو ان 8 رکعتیں تہجد کے بعد پڑھنی ہے، اور 1 رکعت وتر کہ جو نماز شفع کی 2 رکعتوں کے بعد پڑھنی ہے، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے. یہ تقریباً نوافل یومیہ شمار ہوتی ہیں. اچھا، ہمارے ہاں جو بزرگان پرانے زمانے سے مسائل بیان کرتے فقہا وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جو نوافل نہار ہیں یعنی ظہر و عصر کی نوافل ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور جو وتیرہ ہے نافلہ عشاء، وتیرہ جو نافلہ عشاء ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. مسافر کے لیے ظہر و عصر و وتیرہ
ساکت ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو اور نوافل ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، نوافل کا وقت کون سا ہے کہ اجمالاً تو پتہ چل گیا، لیکن پھر بھی صلاۃ ظہر کی نوافل کا وقت جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، یعنی زوال شمس سے، اس زمانے سے لے کر وہ جو شاخص ہے اس کا سایہ اسی کے برابر تک پہنچے، درست ہے؟ یعنی الی ان یسیر ظل کل شیء مثلہ، اس کے برابر ہو جائے، تب تک نافلہ ظہر کا وقت ہے۔ اچھا، نافلہ عصر کا وقت یہ ہے کہ جب اس شاخص کا ظل اس کے 2 برابر پہنچ جائے، اس وقت تک آپ نوافل عصر پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل مغرب کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک کو حمرہ مغربیہ زائل نہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو وتیرہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ نماز عشاء کے بعد، اور اس کا وقت چلتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، وہاں تک چلتا ہے۔ اور نماز تہجد کا وقت نصف لیل کے بعد فجر تک ہے، اور البتہ وہ نوافل جتنا فجر کے قریب ہو اتنا بہتر ہے۔ یہ ان رکعتوں کا ٹائم ہے، اور فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو آپ طلوع فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو فقہی مسئلہ ہے کہ اس کو بیان کر دوں، ہر نماز میں اول وقت افضل ہے، درست ہے، مگر چند موارد میں، کہ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ وہاں پر پھر تاخیر مناسب ہے۔ ظہر و عصر و صبح جو نوافل کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ظہر و عصر و صبح کو نوافل کے بعد پڑھے، مؤخر کرے، درست ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ بندہ کہ جس بندے پر ایک ادا نماز بھی ہے اور قضا نماز بھی ہے، اور ادا نماز کا وقت ابھی موسع ہے، زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ ادا نماز کو بعد میں پڑھے، پہلے قضا کو بجا لائے۔ اور تیسرا مورد کہ جہاں پر تاخیر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ جو بیچارہ پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، خوب اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اب اگر وہ تاخیر کرتا ہے تاکہ پیشاب اور پاخانہ کر لے اور بعد میں نماز پڑھے تو بہتر ہے۔ چوتھا مورد کہ جہاں پر نماز کو مؤخر پڑھنا بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ حضور قلب نہیں ہے نماز کے لیے، پھر بہتر ہے کہ جس وقت اس کے اندر زیادہ حضور قلب ہوتا ہے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرے۔ پانچواں مورد کہ جہاں پر نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کا منتظر ہے، یا مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے، یا کسی عالم وغیرہ بزرگ شخصیت کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس میں تھوڑی سی دیر ہے تو پھر بہتر ہے کہ کچھ لیٹ سے نماز کو پڑھے، تاخیر کرے تاکہ جماعت یا مسجد یا اس بزرگوار عالم کے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ یہ وہ مشہور موارد ہیں کہ جہاں پر نماز کو تاخیر کرنا بہتر ہے۔ کہ یہ چند مسائل تھے، اگرچہ ہماری کتاب میں نہیں ہے
لیکن بہرحال اہم مسائل ہیں لہذا ان کو ذکر کر دیا. آتے ہیں اصل کتاب کی طرف. دوسرا مسئلہ، دوسری بحث جو یہاں پر نماز کے لیے ذکر کرتے ہیں وہ ہے قبلہ. ہر نماز واجب کے اندر استقبال قبلہ ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا، روب قبلہ ہونا ضروری ہے. سوال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ خود اس کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں یا وہ مکان کے جس مکان کے اندر کعبہ ہے؟ جواب، کعبے کی عمارت کو قبلہ نہیں کہتے، بلکہ نماز کے اندر جو کہتے ہیں روب قبلہ یعنی وہ مکان جس مکان کے اندر یہ کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، عمارت بنی ہوئی ہے، یہ مراد ہے قبلے سے. اچھا، یہاں پر اب دو مسئلوں کے بارے میں استدلال کرنا ہے. ایک تو ہر نماز واجب کے اندر استقبال قبلہ ضروری ہے اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ قبلہ سے مراد وہ عمارت نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے. دونوں کے لیے دلائل ذکر کرتے ہیں. اما روبہ قبلہ ضروری ہے ہر نماز واجب میں، خوب یہ دی کہ ضرورت دین ہے، ضروریات دین میں سے. جو بندہ بھی دین کو مانتا ہے، دین مبین اسلام کی اولیات سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز واجب اس نے روبہ قبلہ ہو کر پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ نصوص بھی ہیں. دوسرا مسئلہ کہ قبلے سے مراد خصوصیت سے وہ بنا نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، کیونکہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر یہ عمارت منہدم ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور وہی عمارت تو دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی. جو آپ دوسری بھی بنائیں گے وہ وہی تو نہیں ہے بلکہ دوسری ہے. خوب، اور اس کے علاوہ زمین کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کوروی ہے یا بیضوی ہے، تو بعض مقامات ایسے ہیں جو اس کعبۃ اللہ اس عمارت سے اوپر بنتے ہیں. خوب، اگر ان علاقوں کے اندر کوئی رہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ان کی نماز کیا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر فقط عمارت ہو وہ تو عمارت سے اوپر ہے وہ منطقہ، وہ علاقہ. بس ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کعبے سے مراد یہاں پر وہ جگہ اور وہ جہت ہے کہ جس جگہ اور جہت پر یہ کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، یہ عمارت بنی ہوئی ہے. یہ چند مسائل ہیں کہ ان مسائل کو پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. القبلۃ یجب استقبال القبلہ فی جمیع الصلوات الواجبہ. فرماتے روبہ قبلہ ہونا واجب ہے تمام واجب نمازوں میں. اور کعبہ سے، قبلے سے کیا مراد ہے؟ وہی المکان الذی فیہ الکعبۃ المشرفہ، کہ قبلہ یعنی وہ مکان کہ جس میں یہ کعبہ اور عمارت بنی ہوئی ہے. والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے بارے میں مستندات اور دلائل. اما وجوب الاستقبال فی الصلاۃ الواجبہ، خب صلاۃ واجبہ میں استقبال قبلہ واجب ہے. فلقضاء الضرورت الدینیہ بذلک، اس مسئلے کے بارے میں ضرورت دینیہ کا تقاضا یہی ہے. وتدل علیہ جملۃ من النصوص، کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہیں. کصحیحۃ زرارہ عن ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام سے روایت زرارہ کی، لا صلاۃ الا الی القبلہ، نماز نہیں ہو سکتی مگر قبلے کی رخ، قبلے کی طرف. اور اسی طریقے سے ایک قاعدہ بھی مشہور ہے، قاعدہ لا تعاد، وحدیث لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں انسان خلل ڈالتا ہے اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ، کہ انشاءاللہ کبھی اس قاعدہ لا تعاد کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا مگر ان 5 چیزوں کی وجہ سے: الطہور والوقت والقبلہ والرکوع والسجود. ان 5 چیزوں میں عمدن یا سہون اگر انسان سے اونچ نیچ ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو خوب ان میں سے ایک قبلہ بھی ہے. وَأَمَّا النَّافِلَةُ، خوب آپ نے کہا صلاۃ واجبہ میں، نافلہ میں کیسے؟ فرماتے ہیں اوپر کی روایات کا پتہ تو ایسے چلتا ہے ان سے، لا صلاۃ الا الی القبلہ، کہ نوافل کو بھی قبلہ رخ ہی پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے.
لیکن بعض روایات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اگر آپ چل رہے ہیں، چلتے ہیں، چلنے یعنی راستے سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں. تو یہ والی روایات ان کو تخصیص لگائیں گی. وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَمُقْتَضَىٰ إِطْلَاقِ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ الْقِبْلَةِ فِيهَا أَيْضًا. فرماتے ہیں نافلہ میں بھی جو گزشتہ روایت ہے اس روایت کا اطلاق تو یہی کہتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، کیونکہ کہا لا صلاۃ الا الی القبلہ. ولكن دلت جملۃ من الروایات علی جواز المشی فیها. کہتے ہیں کہ نافلہ آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. کصحیحۃ یعقوب ابن شعیب سألت ابا عبداللہ علیہ السلام قلت یصلی وهو یمشی. یعقوب ابن شعیب کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور گھوم رہا ہے، چل رہا ہے. قال نعم یؤمی ایمان، اشارہ کرے گا. ولیجعل السجود اخفض من الرکوع، اور جو سجود کے لیے اشارہ ہے وہ کچھ نیچے ہوگا رکوع کی نسبت سے. خب فإن لازم جواز المشی عرفا سکوت شرطیت القبلہ. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھومتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عرفاً سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کعبہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. پس ولا بد من حمل الصحیح علی النافلہ. پس بہتر ہے کہ آپ یہاں پر کیا کریں، ضروری ہے کہ آپ اس صحیح یعقوب بن شعیب کو حمل کریں نافلہ پر، کہ مولا کی مراد یہاں پر صلاۃ نافلہ ہے. لعدم احتمال ارادت الفریضۃ منہا، اس لیے کہ فریضہ کا تو اس سے آپ ارادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث لا تعاد نے کہا کہ اگر کسی طریقے سے بھی ان 5 چیزوں میں آپ سے اشتباہ ہوتا ہے تو دیگر نماز نہیں ہوگی. ان میں ایک قبلہ بھی ہے. وَأَمَّا أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ مَا ذُكِرَ دُونَ نَفْسِ الْبَنِيَّةِ. کہہ رہے ہیں کہ قبلہ وہی مکان ہے کہ جس میں کعبہ ہے، نہ کہ وہ عمارت. کیوں؟ فَلِلُزُومِ انْهِدَامِ الْقِبْلَةِ بِانْهِدَامِ الْبَنِيَّةِ. اگر وہ عمارت ٹوٹ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ قبلہ ٹوٹ گیا. وَلَا تَعُودُ بِإِعَادَةِ بِنَائِهَا. خوب آپ کہیں ہم دوبارہ بناتے ہیں، خوب دی کہ دوبارہ بنانے سے وہی بنا تو نہیں آئے گی، وہی کعبہ تو نہیں آئے گا. وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْبُلْدَانِ الْوَاقِعَةِ أَعْلَىٰ أَوْ أَخْفَضَ مِنْ مَكَّةَ. اور لازم آئے گا کہ ان علاقوں کی نماز باطل ہو جائے کہ جو مکے سے بہت زیادہ اوپر ہے یا بہت زیادہ نیچے ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ لَازِمَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ بُطْلَانُ صَلَاةِ بَعْضِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ وَتَنْحَصِرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَوْقِفِهِ خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ إِلَى الْكَعْبَةِ. ان کو یہ اشکال دونوں اقوال کے مطابق ہے، چاہے آپ اس عمارت کو قبلہ کہیں یا اس جگہ کو کہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جماعت کے اندر صف اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس صف میں سے جو لمبائی میں بہت زیادہ دور نکل جاتے ان کا رخ تو اس کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہیں سے آپ خط کھینچیں تو جا کر آپ کعبۃ اللہ کی کسی نہ کسی کونے اور دیوار کے ساتھ جا کر لگے. تو جو کبھی کبھار صف بہت زیادہ طولانی ہو جاتی ہے تو جو باہر نکل جاتے ہیں ان لوگوں کا تو اس کعبۃ اللہ کی جانب اس طریقے کا رخ نہیں ہوتا، پس نماز کو باطل ہونا چاہیے. جواب، یہ جو ہم روبہ قبلہ ہم کہہ رہے ہیں، روبہ قبلے سے مراد روبروی عرفی ہے، نہ کہ دقت عقلی کے ساتھ. اور ایسے ہے کہ اگر فاصلہ زیادہ بڑھتا جائے تو یہ مواجہہ اور روبرو ہونا یہ بھی بڑھتا جاتا ہے. مثلا فرض کریں امام حسین علیہ السلام کی قبر اور مرکز کے قریب جو بالکل ہیں بندے، ان میں سے مثلا 5 بندے اگر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں، ایک کے بغل میں دوسرا، دوسرے کے سائیڈ میں تیسرا، تیسرے کے سائیڈ میں چوتھا، چوتھے کے سائیڈ میں 5واں، تو یہ 5 بندے ہی فقط اس قبر کے سامنے آ سکتے مواجہ. لیکن جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے تو مواجہ زیادہ لوگوں کا ہو سکتا ہے. بہت زیادہ دور ہو گئے اصلا پورا گاؤں کا گاؤں اسی طرف رخ کر سکتا ہے. تو اس کی قربت اور دوری کی وجہ سے مواجہ میں بھی فرق آتا ہے روبرو ہونے میں. فرماتے ہیں اذا قیل ان لازم کلا القولین، دونوں قولوں کا لازمہ یہ ہے کہ بطلان و صلاۃ بعض صف الطویل،
جو صف طویل ہے اس میں بعض کی نماز باطل ہو جائے. وتنحصر صحت الصلاۃ بمن، اور نماز فقط اسی کی صحیح ہوگی کہ یخرج من موقفہ، جس کے موقف سے نکلے خط مستقیم الی الکعبہ، کعبے کی جانب ایک خط مستقیم. قلنا ان المدار علی المواجہۃ العرفیہ دون الدکیہ، اگر معیار ملاق وہ جو مواجہ اور روبرو ہونا ہے وہ عرفی ہے، نہ کہ دقت عقلی کے ساتھ. وہی تتسع بزیادۃ البعد، جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا مواجہے کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی. مثلا فقبر الامام الحسین علیہ السلام مثلا قد لا تتحقق مواجہتہ من قرب الا فی حق 5 اشخاص، خب اگر قریب میں کھڑے ہیں تو فقط 5 بندے مواجہ کر سکتے ہیں. بینما من بعد، اگر دوری سے ہو یمکن ان یواجہ اہل بلد کامل، درست ہے، اگر دوری سے ہو تو ہو سکتا ہے کہ پورا بلد پورا شہر مواجہ ہو جائے، لہذا مشکل نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیت.